ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ جبکہ وہ صرف اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی، اس کے اظہار محبت پر غور کر رہی تھی۔ محبت اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی، تو کیا زاور سچ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ ہاں کرتا تھا، نکاح کے بول میں بے انتہا طاقت تھی، ہو سکتا تھا ان دولت ہو چکی تھی، اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، اس سے زیادہ بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی باہوں میں وہ قید اس کی شدتوں کو برداشت کرتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی، اور وہ اپنے ہر انداز میں اس کے نازک سراپے کو اپنی محبت کے رنگوں میں رنگتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ پہلی نظر کی محبت انسان کو بہت خوار کرتی ہے۔ اس نے بھی بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ وہ اسے راحیل کے لیے کبھی بھی ایک سوٹیبل لڑکی نہ لگی تھی۔ وہ بالکل ویسی لڑکی تھی جیسی وہ اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ اور پھر ایک رات اس نے چپکے سے اپنے رب سے اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے لیے ایک دعا مانگی تھی جس میں اس نے سحروش کو اپنے ساتھ مانگا تھا، اور بے شک وہ سچے دل سے مانگی گئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کی دعا پر اس نے کن فرما دیا تھا۔ یہ سب جھوٹے داور مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب ایڈیٹنگ کی گئی ہے مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ یہ آدمی کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، آپ اسے سخت سے سخت سزا دلوائیے گا۔ اس نے میرے ساتھ بہت بدسلوکی کی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی عائشہ بری طرح سے رونے میں مصروف تھی، جبکہ داور اس کی طرف دیکھے بنا سارا دھیان فائل پر لگائے ہوئے تھا، جیسے اس کا کچھ بھی کہنا اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اور ایسا ہی تھا، وہ کچھ بھی بولتی رہے، اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور آپ پلیز کچھ کریں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ لوگ پتہ نہیں مجھے کس طرح سے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں آپ مجھ پر یقین کریں گے، آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ داور آپ پلیز میری مدد کریں، اس وقت آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کسی اور پر بالکل یقین نہیں کر سکتی، اور آپ جانتے ہیں اس وقت میں کتنی بڑی مصیبت میں ہوں۔ تو اسے دیکھتے ہوئے وہ بولی جا رہی تھی، دیکھو عائشہ میری بات کو سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو، میں کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتا، میں ہمیشہ سے صحیح کا ساتھ دیتا ہوں، اور صحیح یہ ہے کہ تم یہاں غلط ہو، اور جو غلط ہوتا ہے داور حیدری اس کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے ان ویڈیوز کے فیک ہونے کی، تو یہ ویڈیوز تمہاری ہی ہیں۔ یہ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، ان کے پاس سب کے خلاف ثبوت ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیوز ہم نے چیک کروائی ہیں بہت ہی ماہر ایڈیٹرز سے، اور ان سب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان ویڈیوز میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ اگر آسان لفظوں میں تمہیں سمجھاؤں تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیوز 100% اوریجنل ہیں، ان میں کچھ بھی غلط یا جھوٹ نہیں ہے، یہ سب حقیقت ہے، یہ نقلی نہیں ہے۔ اور تم اس بات کو قبول کر لو، اس ڈائریکٹر کو پہلے ہی تمہاری نیت پر شک تھا، اسی لیے جب تم اس سے پہلے چھپ چھپ کر ملاقات کرتی رہیں تو اس نے ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے ہی تمہاری ویڈیوز سیو کر لی تھی، تاکہ تمہارے بلیک میل کرنے پر وہ یہ ویڈیوز دکھا کر اپنا راستہ صاف کر سکے۔ اور اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم جلد سے جلد اس کیس کا کوئی فیصلہ کر لو۔ اب ہر طرف سے جھوٹی تم ہی ثابت ہو رہی ہو۔ جہاں تک بات ہے تمہیں اس روم میں بلا کر تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، تو اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا، بلکہ تم خود زبردستی اس سے ملنے کے لیے اس کے ہوٹل میں جا پہنچی تھی جہاں یہ سارا واقعہ پیش ہوا۔ تو اس سے پہلے بھی اپنی خوشی سے بہت بار اس ڈائریکٹر سے مل چکی ہو، اسی لیے ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس پہنچی ہیں، کیا تم چاہتی ہو کہ میں ان سب ملاقاتوں کی تاریخ دہرا کر تمہارے سامنے رکھوں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کب اس سے ملنے کے لیے گئی؟ دیکھو عائشہ، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اس کیس کو واپس لے لو۔ وہ آدمی اب بھی تمہیں پیسے دینے کو تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم اس کیس کو یہیں ختم کر دو گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کیس یہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس کے بیوی بچے بھی اس میں شامل ہوں گے، اور وہ آدمی اپنی بیوی بچوں تک یہ سارا قصہ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم چاہتی ہو کہ یہ قصہ آگے بڑھے اور اس کیس کو پورے قانونی طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مرد ہے اور تم خود اس سے ملاقاتیں کرنے آتی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس تمہارا کچھ فون کال ریکارڈنگ بھی ہیں جو کہ تمہیں غلط ثابت کرتی ہیں گے۔ تو آگے فیصلہ تم نے کرنا ہے سب چیزوں کے بارے میں۔ جہاں تک میرے ساتھ کی بات ہے تو میں اسی کا ساتھ دوں گا جس کا ساتھ دینے کے لیے قانون مجھے فورس کرے گا۔ وہ بے حد صفائی سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ عائشہ اسے سنتے ہوئے اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر بات جانتا تھا، وہ ہر چیز کی پوری انکوائری کر چکا تھا۔ وہ اسے جتنے بھی جھوٹ کیوں نہ بولے، اب وہ اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب تک اس میں وہ پرانے والا داور دیکھنا چاہتی تھی جو آنکھیں بند کر کے اس کی ہر دلیل کو قبول کر لیتا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وقت بدل چکا تھا اور اب اسے ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی جس کی بنا پر وہ اسے رشتے کو مزید گھسیٹتا۔ پہلے 6 سال تک وہ اپنی ماں سے کیا وعدہ نبھانے کی کوشش کرتا رہا اور بس یہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں کی روح کو تکلیف نہ ہو، لیکن اب اس کے برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔
وہ عورت اس کا بچہ چھوڑ کر چلی گئی تھی تو وہ کیوں اس کا ساتھ دیتا، کیوں اسے پروٹیکٹ کرتا؟ اس عورت نے صرف اپنی ممتا کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے دنیا کے سب سے پاکیزہ رشتے کا قتل کیا تھا۔ اس کے نگاہ میں ہوتے ہوئے وہ الگ الگ مردوں کے پاس جاتی رہی، اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے ان کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارتی رہی، اور اب جب اسے کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ اس کے پاس واپس آ رہی تھی، تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ ایسی عورت کا کبھی ہی نہیں بن سکتا تھا، وہ تو کنزش کا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے لیے ایک کنزش جیسی نیک سیرت عورت کی تلاش میں تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی جو اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کو تیار تھی، اس کے بچے کو قبول کر چکی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کنزش پر کسی دوسری عورت کو فوقیت دے۔ عائشہ جیسی عورت جو کہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتی ہے، ایسی عورت سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب تم یہاں بیٹھ کر صرف میرا وقت برباد کر رہی ہو، پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، اس کے لیے ابھی 4 دن پڑے ہیں، تم آرام سکون سے فیصلہ کر سکتی ہو۔ وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ تب سے اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اسے دلائل دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے اس قدر انجان بننے پر اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے راستے مشکل ہوتے جا رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے واپس اپنے گھر آنا تھا، داور کے پاس آنا تھا، لیکن وہ اپنا ہر راستہ بند کر گئی تھی۔ یہ بات وہ جان چکی تھی۔ تقریباً 3:30 بجے کے قریب اسے فون آیا۔ اپنے موبائل پر کنزش کا نمبر دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ شکر ہے کہ اسے بھی فون کرنے کی توفیق ہوئی، ورنہ جب سے اس نے اسے فون لے کر دیا تھا کھانے کے وقت کے بعد، یہ اس کی پہلی کال تھی جو اس نے اس وقت کی تھی، ورنہ وہ کھانے کے وقت پر اسے فون کیا کرتی صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے کھانا کھا لیا۔ اس نے خوشی سے کال ریسیو کر لی تھی۔ جانے من آپ کو ہمارا خیال کیسے آ گیا، کیسے ایک مسکین شوہر کا خیال آ گیا کہ آپ نے ہمارا دل دھڑکنے کے لیے ہم پر احسان عظیم کر دیا جو ہم اس صدی میں تو چکا نہیں پائیں گے۔ وہ بے حد خوشی سے آرام سے کرسی سے ٹیک لگایا ہوا اس سے لمبی چوڑی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے اپنا کام بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی خیال نہیں آیا، وہ تو تاؤ بے بھی کہہ رہا تھا کہ بابا سے اجازت مانگ دو، اسی لیے میں نے فون کیا تھا۔ وہ اپنی گود میں بیٹھا تاؤ کو دیکھتے ہوئے بولی، جس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر کنزش کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اچھا تو اب وہ جناب مجھ سے اجازت مانگیں گے، پوچھو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو اس نے پوچھنا تھا، اس کے لیے وہ تاؤ کا سہارا لے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی وہ چڑیل پہلی بیوی نہیں ہے، وہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہے اور ہم دونوں اوپر کمرے میں ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سامنے والے پارک میں چلے جائیں۔ وہ بہت ساری عورتیں تاؤ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ تھوڑی دیر آرام و سکون سے رہیں، اور یہ عورت ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے، جیسے ہم دونوں ماں بیٹے کو کچا کھا جائے گی۔ تاؤ کی ماما نے اسے سچ کی چڑیل ہی سمجھ لیا تھا۔ میری جان، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ وہاں چلی جایا کرو، تھوڑی دیر انجوائے کیا کرو، کوئی انجان لوگ نہیں ہوتے وہاں، ہمارے محلے کی کچھ عورتیں اور بچوں کے لیے بنایا گیا ہے پارک، وہاں تمہارے جانے پر تاؤ کے بابا کو کوئی اعتراض نہیں، تم چلی جاؤ وہاں۔ اس کے ساتھ اس نے فوراً اجازت دے دی تھی، جس پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی طرف سے پوری اجازت ہے، لیکن تاؤ کہہ رہا تھا کہ ایک بار بابا سے پوچھ لینا چاہیے، تو پھر میں نے آپ کو فون کر دیا۔ ویسے آپ بزی تو نہیں تھے نا؟ وہ فون بند کرنے سے پہلے اس سے پوچھنے لگی، میری جان تم جب فون کرتی ہو نا تب اس سے ضروری اور کوئی کام نہیں ہوتا مجھے، اور جہاں تک ان کاموں کی بات ہے تو یہ تو میرے کام کا حصہ ہے، تو میری زندگی کا حصہ ہو، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بس آپ بھی نا بالکل فری ہو جاتے ہیں۔ تاؤ سن رہا ہے، کیا اثر پڑے گا بچے کے ذہن پر؟ آپ کی رومانٹک باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں، فون رکھتی ہوں۔ وہ جلدی سے فون بند کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ داور نے اپنے ہاتھ میں روشن ہونے والی اسکرین کو گھور کر دیکھا تھا۔ ابھی تک تو اس نے کوئی رومانٹک لائن بولی ہی نہیں تھی جس پر اسے یہ سب کچھ سننے کو ملتا۔ شاید اس کی بیوی اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی، اسے سمجھ چکی تھی۔ اب وہ اس سے اپنے دل کی کوئی بات بتانے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ فون بند کر چکی تھی، جس پر وہ بدمزہ ہو گیا تھا۔ وہ عائشہ کو کچھ بھی بتائے بنا آرام سے پارک میں آ گئی تھی، جہاں کچھ عورتیں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ کچھ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب سے ہیلو ہائی کر کے تاؤ کے وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔
تھوڑی تھوڑی ہوا اور تاہو کے ساتھ بیٹھنے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا، جبکہ تاہو بھی باہر نکل کر کافی خوش لگ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ہی مصروف تھے کہ اس کے پاس ہی ایک لڑکی اچانک پیر مڑنے کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ اس سے فوراً اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھایا اور اسے اٹھانے میں مدد کی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں 15 سال کی لگ رہی تھی اور اسے یونیفارم پہن کر رکھا تھا، شاید وہ کسی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اسے بینچ پر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تھینک یو، تم نے میری مدد کی۔ یہ بیبی تمہارا ہے؟ کتنا پیارا ہے بیبی، کیا میں اس کے گالوں کو پیار کر سکتی ہوں؟ وہ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو کنزش نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی۔ جب کوئی اس کے بچے کی تعریف کرتا تھا تب وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ایک بچے کی ماں ہو سکتی ہو، یہ تمہارا بیبی ہے یا تم اس کی بڑی بہن ہو؟ وہ پھر سے اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ نہیں نہیں، یہ میرا ہی بیبی ہے، میں اس کی بہن نہیں، اس کی ماما ہوں، ہے نا تاہو؟ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جس پر لڑکی بھی مسکرا دی۔ اور پھر ان کی نہ رکنے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اسے اپنی باتیں بتاتی جا رہی تھی، جبکہ وہ زویا کو سنتے ہوئے اسے اپنے اسکول اور کالج کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اسے اپنی پرانی زندگی کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس کی اسکول لائف کو کافی اچھی تھی، تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں کافی اچھی دوست بن چکی تھی۔ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تم ابھی تک یونیفارم میں ہو، کیا تم گھر نہیں گئی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر لڑکی نے نہ میں سر ہلایا۔ یار مجھے نا وہاں جا کر بالکل مزہ نہیں آتا، میرے بھائی اور بھابھی دونوں ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں، اور میری کزن ہے نا جو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہیں، جب میں اس سے بات کرنے جاتی ہوں تو ڈانٹ کر بھگا دیتی ہیں، اور دوسرے بڑے والے کزن وہ آج کل جیل میں ہیں، تو ایسے میں بہت زیادہ اکیلی ہو جاتی ہوں۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا جس کے ساتھ میں وقت گزاروں۔ ماما کے پاس جاؤ تو وہ بھی ڈانٹتی ہیں۔ میری بھابھی وہ بہت اچھی ہیں، میں انہیں فون کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، لیکن ماما نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں صرف ایک ویک کے لیے گئے ہیں، تو میں انہیں ڈسٹرب کیوں کر رہی ہوں بار بار فون کر کے، تو اسی لیے میں نے دوبارہ ان کو فون نہیں کیا۔ لیکن میں گھر میں بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں، اسی لیے آج کوچنگ کے بعد یہاں پارک میں چلی آئی۔ میرے ڈرائیور چاچا وہیں باہر میں وہاں سامنے چائے کا ہوٹل ہے نا، وہاں پر ہیں۔ جب تک میں یہاں پر ہوں نا وہ بھی میرے ساتھ یہاں رہیں گے۔ میری ماما نا مجھے کہیں باہر نہیں جانے دیتی ہیں، اور میری نہ کوئی اچھی دوست ہے جس کے ساتھ میں وقت گزار سکوں یا اسے فون کر کے اس سے باتیں کر سکوں۔ میری نا ساری دوستیں بہت اچھی تھی، لیکن میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ میری جو ہونے والی بھابھی تھی نا، انہوں نے کہا کہ وہ ساری اچھی نہیں ہیں، مجھ سے جلتی ہیں، لیکن میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اسے بیٹھی آرام سے تفصیل بتا رہی تھی، اور جس طرح سے وہ اپنے خاندان کی پرسنل باتیں اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، اس کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ لڑکی بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ اچھا ایسی بات ہے تو تم یہاں آ جایا کرو نا، میں بھی یہاں آیا کروں گی، تھوڑی دیر یہاں انجوائے کریں گے، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ کنزش نے مسکرا کر اس کی بوریت دور کرنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں روز یہاں آ جایا کروں گی، تم بھی لازمی آنا، ہم یہاں ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے جب تک میری بھابھی نہیں آتی ہے۔ کوئی تو دوست ہو میرے پاس، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً اس کی بھابھی کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں آ جایا کروں گی۔ جس دن میں نہیں آیا کروں گی تو وہ سامنے والا کالا گیٹ ہے نا، وہاں آ جانا، وہ میرا گھر ہے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے پارک کے باہر نکلتی گلی کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ پہلا بلیک گیٹ۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے تصدیق کی تھی، جس پر کنزش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آئی نا تو میں خود وہاں سے بلا لیا کروں گی۔ تھینک یو دوست، مجھ سے دوستی کرنے کے لیے۔ سچ میں مجھے ایک دوست کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے دوست، لیکن تم مجھے اپنا نام تو بتا دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری اس پیاری سی دوست کا نام کیا ہے۔ کنزش نے اپنی گود میں کھیلتے تاہوں کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر دیے تھے، کیونکہ وہ ایک بار پھر سے اس کے سر سے دوپٹہ اتارنے کی کوشش میں اس کے بال دیکھنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میرا نام زویا ہے، زویا زمان شاہ، اور تم؟ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس کا نام جاننا چاہا۔
میرا نام کنزش داور حیدری ہے اور یہ مسٹر ہینڈسم میرا بوائے فرینڈ۔ اس نے جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے کہا، جس پر تاہو نے اسے گھور کر دیکھا تھا جیسے اس کی یہ حرکت اسے ناگوار گزری ہے۔ اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ چلو ٹھیک ہے کنزش، اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اتنی دیر ہو گئی نا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، میرا ویٹ ماما کر رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ہماری، بلکہ اب روز ملاقات ہوگی، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تو کنزش بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی پارک سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا اب واپس گھر جانے کا ارادہ تھا۔ اسے یہ لڑکی بہت پیاری لگی تھی، اس کی باتیں، اس کے انداز سے یہ بات جان چکی تھی کہ یقیناً وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی ہے۔ تبھی وہ کسی کا نظر انداز کرنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دل کی بہت صاف تھی اور اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی بھابھی ہے۔ جس انداز میں وہ اپنی بھابھی کی تعریفیں کر رہی تھی، اس کا دل چاہا کہ وہ ایک دن اس کی بھابھی سے بھی ملوائے، کیونکہ آج تک اس نے نند بھابھی میں اتنی محبت نہیں دیکھی تھی۔ اسے رخصت کر کے وہ اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ اس کا یہ دن بہت اچھا گزرا تھا۔ ظاہرہ گھر آنے کے بعد بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھنے کے بجائے وہیں باہر صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کی یہ حرکت کنزش کو پسند نہ آئی تھی، کیونکہ اس کے تاہو کو زمین پر کھیلنا تھا، بقول داور زمینی کیڑا بننا تھا۔ اس نے فوراً ہی تاہو کو اٹھا کر کمرے کی راہ لی۔ اس کا گھورنا اسے ڈرا دیتا تھا۔ شاید نہ جانے کیوں اس کی دیکھ دیکھ کر اسے جلن ہوتی تھی اور وہ ہر وقت باہر بیٹھی رہتی تھی، اسے دیکھتی رہتی تھی، اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن داور خوبصورتی کا دیوانہ کسی زمانے میں نہیں رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں جو داور کو اس کا دیوانہ کر گیا تھا۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی جلدی وہ اس لڑکی کے لیے اس حد تک کیسے جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ تک بھلا چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں صرف اسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو کسی طرح سے داور کی زندگی سے نکال لے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور یہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی صرف داور کو خوش کرنے کے لیے داور کی پہلی بیوی اور ہونے والے بچے کو سنبھال رہی تھی اور اس کے بچے کو سنبھال رہی تھی، ورنہ شاید اس کو بھی تاہو سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اگر داور کو اس سے الگ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر وہ بھی کیوں اعتراض کرتی، الٹا تو شکر مناتی کہ اس کی جان اس ذمہ داری سے چھوٹ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی جس طرح وہ اس بچے کا خیال رکھتی تھی، لگتا نہیں تھا کہ وہ مجبوری میں کر رہی ہے۔ وہ اس کو داور کی زندگی سے باہر کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ یہ لڑکی خود بخود اس کی زندگی سے دور چلی جائے، کیونکہ داور تو اسے ہرگز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے داور کی زندگی سے نکالنے کے لیے اسے ایسا کچھ کرنا تھا کہ یہ لڑکی خود اس کی زندگی سے نکل جائے اور داور پر اس کے چلے جانے سے کوئی خاص فرق بھی نہ پڑے۔ وہ اس لڑکی کو بالکل بھی اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جتنا کرنا چاہتی، وہ اس کی نگاہیں بھٹک کر اس کے حسین سراپے کی طرف چلی جاتی تھی۔ یہ لڑکی اس کے شوہر کی قربتوں کا مرکز تھی۔ اس لڑکی نے پوری طرح سے اس کے شوہر کو قابو کر رہا تھا۔ وہ بے شک دیکھنے میں ایک بہت عام سی سیدھی سادی سی لڑکی تھی، لیکن اس نے داور کے دل پر اپنی پکڑ بہت مضبوط کر لی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اس کی زندگی سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کر پا رہی تھی جس سے وہ اس کی کمزوری کو جان سکے اور پھر اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے داور کی زندگی سے باہر نکال سکے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس سے ہار نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے داور کی زندگی سے باہر نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنا بڑا پلان بنایا تھا اس نے، لیکن اس عاصم نے داور کے سامنے بہن کی گردان کر کے داور کی سوچ کو بھٹکنے ہی نہیں دیا۔ داور کا اسے اہمیت دینا، اسے محبت سے اپنے پاس رکھنا چاہتا، اسے بھرپور لہجے میں اسے مخاطب کرنا، ہر چیز اسے آگ لگا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بے بسی کی آخری حد پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ آ رہا تھا جس کی بنا پر وہ اس کے خلاف کچھ بھی کر پاتی۔ اب اسے بس ایک ہی راستہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو کہ خطرناک تھا، وہ بس اسے صرف سوچ ہی پائی تھی۔ اگر وہ کنزش کو غائب کر دے تو ہو سکتا تھا کہ داور اس کے جادو سے باہر نکل آئی، لیکن یہ سب کچھ بہت خطرناک تھا۔ اگر وہ ایسا کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچتی،
وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ داور ایک پولیس والا ہے، اسے کسی چیز کی بھی ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ شام کو وہ گھر آیا تو وہ باہر ہی بیٹھی تھی، اسے اس سے ضروری بات کرنی تھی، اور وہ جو بات اس نے کی تھی اور شاید کسی کی امید تھی، وہ کیس واپس لینا چاہتی تھی، کیونکہ جتنا مسئلہ اس کے سامنے آ رہا تھا وہ اس کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ اسے بہت زیادہ پسند آیا تھا، کیونکہ وہ کیس جیت ہی نہیں سکتی تھی، اسے ہر قیمت پر کیس واپس ہی لینا تھا، اور بہتر تھا کہ وہ وقت پر فیصلہ کر لے، لیکن پھر بھی وہ دیر کر چکی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اب تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آدمی اب تمہیں کچھ بھی دینے کا وہ انکار کر چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس پر بے بنیاد الزام لگائے ہیں اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ تمہاری کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ اب اگر تم نے اسے مزید بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو اب وہ ساری ویڈیوز آگے وائرل کر دے گا، جس کے بعد تمہیں بہت سارے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے سیدھا کنزیش کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتا کچن کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے ڈائریکٹر اب یقیناً کوئی بڑی آفر دے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے کوئی بڑی فلم یا اپنے کسی بڑے پروجیکٹ میں کام دے گا، لیکن یہاں سب کچھ ہی الٹا ہو چکا تھا۔ اس ڈائریکٹر نے ضرورت سے زیادہ چالاکی دکھائی تھی، جس کے بعد اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ اپنا فیصلہ بھی بدل چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اب وہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ داور کی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح اس لڑکی کو اپنی جگہ سے ہٹانا تھا۔ داور کی صرف ایک ہی بیوی تھی، اور وہ عائشہ تھی، کنزیش نہیں۔ زویا، تمہاری دوپہر میں اتنی دیر سے واپسی کیوں ہوئی؟ میں فوتگی پر گئی ہوئی تھی، لیکن ملازمہ نے بتایا کہ تمہاری واپسی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہی تھی۔ انہوں نے اسے جگایا نہیں تھا، لیکن اس کی لاپرواہی پر انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ وہ خود ہی فوتگی پر جانے کی وجہ سے گھر پر نہیں تھی، اور ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ کہیں بھی چلی گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ملازم کے اعتماد کا تھا۔ اس نے انہیں واپس آتے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پارک گئی تھی اور وہاں 2 گھنٹے تک رہی تھی۔ امی، میں پارک گئی تھی اور آپ کو پتہ ہے وہاں مجھے ایک میری دوست ملی، اور وہ بہت پیاری ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے، بیبی بھی ہے، لیکن اس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ بیبی اس کا ہے، لیکن وہ بیبی اس کو ماما کہہ رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ امی، وہ اتنی زیادہ پیاری تھی نا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، اور جس طریقے سے وہ تاہو کو پیار کرتی تھی، اتنا پیارا بیبی ہے۔ میں اپنا فون لے کر نہیں گئی، ورنہ میں اس کی بہت ساری تصویریں بنا کر لاتی۔ اللہ جی، زاور بھائی کا بھی اتنا ہی پیارا بیبی ہو۔ وہ جوش میں بولے جا رہی تھی، جب امی اور بابا دونوں کے منہ سے بے اختیار آم ہی نکلا، لیکن وہ چپ نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ میری بہت ساری اچھی دوستی ہو گئی ہے، اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سے ملنے روز پارک آیا کروں گی، اور ساتھ میں اپنی بکس بھی لے جایا کروں گی، تاکہ اس کے ساتھ میں پڑھائی بھی کر سکوں۔ وہ بتا رہی تھی کہ شادی کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی، اور اب تو وہ اپنے بیبی میں بزی ہو گئی ہے، لیکن وہ بہت پیاری ہے ماما، اسے گھر بھی لاؤں گی، آپ سے بھی ملواؤں گی۔ وہ بے حد خوشی سے انہیں بتا رہی تھی، جبکہ اس کی ایکسائٹمنٹ اس بات کی گواہ ہے کہ یقیناً اس کی دوست بہت اچھی ہے، کیونکہ زویا کو آسانی سے کوئی بھی انسان پسند نہیں آتا تھا۔ بس کرو زویا، سانس لے لیا کرو، تم جب بولنے پر آتی ہو تو آگے پیچھے کچھ بھی نہیں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اب آرام سے کھانا کھاؤ، فضول باتیں بعد میں کر لینا۔ وہ اس کا دھیان کھانے پر لگاتے ہوئے بولی تو زویا منہ بنا کر دوبارہ اپنے کھانے میں مصروف ہو گئی، لیکن پاس بیٹھے بابا کو وہ ساتھ ساتھ بہت کچھ بتا رہی تھی، جبکہ بابا مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ بس مجھے اور تصویریں نہیں بنوانی، بس کریں زاور، کتنی تصویریں بنائیں گے؟ وہ ہر اینگل سے اس کی تصویریں لے رہا تھا، اسے خوبصورت مقامات کی سیر کرواتے ہوئے ہر مقام پر اس کی ہزاروں تصویریں لے چکا تھا، اور اب وہ تصویریں بنوا کر اکتا چکی تھی۔ تمہیں کچھ کہنے کے لیے بولا ہے؟ نہیں نا، تو بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ چلو سیدھی کھڑی ہو جاؤ اور اس گرل کے اوپر ہاتھ رکھو، میں پک بناتا ہوں۔ وہ موبائل اٹھا کر اس سے کہنے لگا، جس پر وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ آپ کو پولیس والا نہیں بلکہ فوٹوگرافر بنانا چاہیے تھا۔ وہ تنگ آ کر بولی تو جانے من رکھ لو نا اپنا پرسنل فوٹوگرافر۔ یقین کرو تمہیں فوٹوگرافی میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں اتنی پیاری تصویریں بناؤں گا کہ تصویریں بھی اپنی قسمت پر ناز کریں گی۔ انہیں سید زاور حیدری نے بنایا ہے۔ اس کے مذاق کو اس نے ضرورت سے زیادہ سیریس میں لے لیا تھا، جس پر وہ صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چلیں آپ، بہت ہو گیا، واپس چلتے ہیں، شام ہو رہی ہے اور مجھے بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا اور پھر سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔
وہ مسکراتے ہوئے اس کے آگے چل پڑی، جب اچانک ہی اس نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا لیا۔ چھوڑے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں نا۔ اس نے آگے پیچھے موجود لوگوں کا احساس لایا تھا۔ لوگوں کا کام ہے دیکھنا، ڈارلنگ، تم مجھے دیکھو، لوگوں کو کیوں دیکھتی ہو؟ وہ پوری شدت سے اس کے گال پر جھکتے ہوئے وہاں اپنے لب کا لمس چھوڑا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ مار کر رہ گئی۔ لیکن پھر احساس ہوا تھا کہ اس کے مکے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا، بلکہ الٹا اس کا اپنا ہی ہاتھ درد کرنے لگا تھا، جس کو زاور نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ مقابلہ نہیں کر سکتی تم میری محبتوں کا؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر ایک بار پھر سے اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ پھر آگے پیچھے ہر طرف نظر دوڑانے لگی۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن اس نے گھورنا پھر بھی اپنا فرض سمجھا تھا، جس پر زاور نے کسی اچھے بچے کی طرح اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے سوری کہا تھا۔ اسے راحیل سے ملاقات کی اجازت مل گئی تھی، جس کے لیے وہ کافی خوش تھی۔ اس کا ارادہ کل صبح ہی اس سے ملنے کے لیے جانے کا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچے ہوئی تھی اور جلد ہی اپنے پلان پر عمل کرنے والی تھی۔ اسے راحیل سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا، وہ اسے جیل سے آزاد نہیں کروا سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ آخر وہ اپنی بہن کی محبت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، وہ خوش نہیں تھی، اس کی ساری خوشیاں سہروز چھین چکی تھی۔ اس کے ساتھ وہ ہنی مون پر جا چکا تھا۔ وہ اس بند کمرے میں سڑ رہی تھی، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے زاور نے اس کی ذمہ داری کو اپنا لیا تھا، اور اب وہ اس کی شادی کرنے کے بعد اس شادی کو قبول بھی کر چکا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ جو بات اسے بے چین کرتی تھی وہ یہ تھی کہ شادی سے پہلے اسے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ وہ اس سے شادی سے صاف انکار کر چکا تھا، اور یہ ریجیکشن اس سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کسی بھی حالت میں زاور کی زندگی میں واپس آ جانا چاہتی تھی۔ وہ سہروز کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتی تھی۔ تاہو سو چکا تھا اور وہ خود بھی اس کی سائٹ پر اس کے بالکل پاس آ گئی تھی کہ اس کے پاس میری سنیں۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے بولی، میں آج پارک گئی تھی نا، تو وہاں پر ایک لڑکی ملی مجھے، اور وہ بہت ہی کیوٹ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کی اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے اس سے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ ہم روز پارک میں ملا کریں گے، تو پھر میں روز تاہو کو لے کر پارک چلی جایا کروں گی، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ کیونکہ یہاں پر میں تو وہ جو چڑیل رہتی ہے ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہے، تو میں نا اس کے ساتھ بالکل بھی اتنا وقت نہیں گزار سکتی ہوں۔ اور تاہو بھی ہمارے اس روم کی یہ نیلی دیواریں دیکھ دیکھ کر اکتا گیا ہے، اس کو بھی فریش ہونا چاہیے، تو ہم دونوں ماں بیٹا روز جائیں تو آپ اجازت دیں گے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جی جان، آپ روز جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہاں ہمارے ہی ایریا کی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ وہاں اپنا وقت گزارنے آتی ہیں، تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پارک کون سا دور ہے؟ اپنی دوست سے ملو، انہیں گھر بھی انوائٹ کرو، اور میں نے سنا ہے کافی خوبصورت عورتیں آتی ہیں وہاں، اگر ہو سکے تو کسی دن مجھے بھی لے جانا پارک میں بھی فریش ہو جاؤں گا۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اس کے کندھے پر مار چکی تھی۔ زاور نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں بازو کو اپنی قید میں لے لیا۔ وہ مسکراتا ہوا ایک بار پھر سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ زاور، مجھے تصویریں دکھائیں، میں بھی تو دیکھوں۔ وہ کب سے اس کی ایک ایک تصویر کو نکالتے ہوئے تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ اس کے انداز نے اسے بھی مجبور کر دیا تھا اپنی تصویریں دیکھنے پر۔ کیا اس کی تصویریں اتنی زیادہ خوبصورت آئی ہیں کہ وہ اس کی تصویروں کا دیوانہ ہوئے جا رہا ہے؟ نہیں، تم نہیں دیکھو، تم میری پیاری بیوی کو نظر لگا دو گی۔ وہ ایک نظر اسے گھور کر پھر سے تصویروں کی طرف دیکھنے لگا، جیسے یہ اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی محبوب بیوی کی تصویریں ہوں۔ اس کے انداز پر وہ منہ کھول کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات میں؟ میں اپنی ہی تصویروں کو نظر لگا دوں گی؟ حد ہے، کیا اپنی تصویروں کو بھی نظر لگتی ہے؟ وہ غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ زاور نے ایک نظر اس کو دیکھا، اسے چڑھا کر اسے مزہ آیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن تمہارا دیکھنے کا انداز بہت برا ہے، اسی لیے میں تمہیں کوئی تصویر نہیں دکھا رہا۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولا، میں تصویریں دیکھوں گی، یہ میری تصویریں ہیں، میرا پورا حق بنتا ہے انہیں دیکھنے کا۔ دکھائیں مجھے، میں سے بولی، چھین لو فون اور دیکھ لو، میں کون سا منع کر رہا ہوں؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اس کی معصومیت کے
ان رنگوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس کے حصار میں اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے ناراض ہونے لگی۔ اچھا سوری یار، ناراض کیوں ہو رہی ہوں؟ چلو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں پولیس والا ہوں، تو پولیس والے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو رشوت لیتے ہیں اور سامنے والے کا کام کر دیتے ہیں، دوسرے جو بہت ایماندار ہوتے ہیں اور رشوت کا نام تک نہیں دیتے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سیکنڈ والے ہو، آپ رشوت تک بالکل ناممکن نہیں لیتے۔ مجھے فخر ہے آپ پر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ بھی دلکش بہترین چیز ہے۔ تم جتنی چاہے تصویریں دیکھ سکتی ہو مجھے میری رشوت میں، صرف ایک کس دے کر۔ دیکھو میں کتنا نیک پولیس والا ہوں، صرف ایک کس مانگ رہا ہوں تم سے، ورنہ ایسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والا کیا کیا مانگ سکتا ہے۔ زاور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی فراق دلی کی مثالیں بھی دے رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں دیکھنی تصویریں، آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، چھوڑیں مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلنے لگی۔ تم نہ دیکھو جانے من، لیکن میں تو تمہیں دکھا کر ہی اب سانس لوں گا۔ وہ لمحے میں ہی اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گراتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا، جبکہ سحروش کی ساری مزاحمت اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ زباریہ اس سے ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ زین نے اسے دیکھتے ہی اسے راحیل کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی زاور کی پہلی منگیتر بھی رہ چکی ہے، لیکن اب وہ اس حوالے سے وہ اسے اہمیت نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ جانتا تھا اس کی عزت اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ زاور کی کزن تھی، ورنہ اتنے خطرناک مجرم کی بہن کے ساتھ وہ کبھی بھی نرم رویہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود اسے راحیل تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ داور نے اجازت کیسے دے دی تھی۔ اس مجرم سے ملنے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں تھی، کیونکہ ڈرگس کیس کے حوالے سے یہ اب تک بہت بڑا کیس تھا اور راحیل نے اب تک اپنا جرم قبول نہیں کیا تھا۔ اب تک وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، اس کے ساتھ کافی سختی سے کام لیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی راحیل نے اپنی زبان پر لگایا تالا اب تک نہ کھولا تھا۔ یقیناً اسے اس سب میں بہت فائدہ دیا جا رہا تھا، ورنہ اب تک راحیل نے کچھ نہ کچھ تو بول ہی دینا تھا۔ زاور کو یہاں سے نکال دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ راحیل کو اپنے طریقے سے ٹریپ کر سکے، لیکن راحیل ان کی سوچ سے زیادہ چالاک تھا، یا پھر ان لوگوں نے اسے بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا ہوا تھا۔ راحیل کو کسی بھی طرح وہ سچ بولنے پر مجبور نہیں کر پا رہے تھے۔ داور چاہتا تھا کہ زاور کو اس کیس سے جتنا ہو سکے اتنا دور رکھے، اور اس نے ایسا کر بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ راحیل کو فی الحال کسی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن کل زباریہ کی طرف سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ اس کا تیسری بار فون آیا تھا، تو زین نے سب سے پہلے زاور کو ہی فون کیا تھا، اور داور نے یہی کہا تھا کہ ایک بار ہی صحیح، لیکن زباریہ کو ملنے دیا جائے، وہ کچھ نہیں کر سکتی اس کیس میں، اس ملاقات سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ آخر وہ اس کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی سے کافی زیادہ اٹیچ ہے، تو بہتر ہے کہ وہ ایک بار اس سے مل لے، اس کے لیے بہتر رہے گا۔ وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی جب داور اس کے پاس آیا۔ عائشہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جیسا کہ تم کیس واپس لے چکی ہو، رپورٹس تمہارے پاس آ چکی ہیں اور ڈائریکٹر تمہیں اب کچھ بھی دینے سے انکار کر چکا ہے۔ اگر تم تھوڑا صبر سے کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا پاس رکھ لیتی تو شاید تمہیں کچھ اماؤنٹ مل سکتی تھی۔ خیر جو بھی ہوا، اب میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں رہنا چاہیے، میرے خیال میں اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اب تمہارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اسی لیے بہتر ہے کہ تم بھی کوئی فیصلہ کر لو۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے بابا سے خود بات کرتا ہوں، یقیناً وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ فی الحال تمہیں تمہارے بابا کے گھر زیادہ محفوظ ہے اور وہاں رہنا چاہیے۔ اس نے اچانک ہی وہ بات چھیڑ دی تھی۔ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں داور، وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کس طرح سے ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی مجھے اس گھر میں قبول نہیں کریں گے۔ میرے بابا مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ ایسے میں اگر میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ داور پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ داور نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ تم تو ٹھیک ہو عائشہ، لیکن ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ اس طرح کوئی تھرڈ پرسن آ کر ہمارے بیچ رہ رہا ہے تو ہم اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہے۔ میری بیوی الگ ڈسٹرب رہتی ہے۔ میں تم پر ترس کھا کر تمہیں یہاں لے آیا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ تم وہاں پر بھی اکیلی رہتی تھی، تم کہیں پر بھی اکیلے اپنا گزارا کر سکتی ہو، اور پھر تمہارے ساتھ جڑا میرا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔
کہ کنزش کو بھی اس طرح تمہارا یہاں رہنا برا لگے گا۔ ابھی تک اس نے کہا تو کچھ نہیں ہے، تمہارے یہاں رہنے سے اسے مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں نا کہ اس چیز کو سمجھ نہ سکوں۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارا یہاں رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ میری فیملی میں یہ جو ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ اچانک اس طرح کی بات کرے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا، اس لیے شاید اس کا جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں خود بات کر لیتی ہوں کنزش سے، وہ بہت اچھی ہے، شاید وہ میری بات کو سمجھے گی۔ میں جب اسے بتاؤں گی کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، یقیناً وہ میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی، اور میں کون سا آپ کی پرسنل لائف میں کس طرح کی کوئی دخل اندازی کر رہی ہوں۔ اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس سے کچھ بھی پوچھنے یا اسے کچھ بھی بتانے کا کوئی مقصد نہیں عائشہ، اس نے تو اب تک کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن میں خود سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، داور آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو ابھی تک میں بھی آپ کی بیوی ہوں، میرا بھی آپ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہے۔ وہ کون ہوتی ہے مجھے گھر سے نکالنے والی؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اگر وہ اتنی زیادہ ڈسٹرب ہے تو خود آ کر مجھ سے بات کرے، میں اسے جواب دوں گی، آپ کو کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہے؟ اب اسے غصہ آنے لگا تھا جس کا اظہار اس نے کھل کر دیا تھا۔ اس وقت تو وہ اس گھر کی مالکن ہے عائشہ، کیونکہ یہ گھر میں اس کے نام کر چکا ہوں۔ تمہیں کیا اگر وہ چاہے تو مجھے بھی اس گھر سے نکال سکتی ہے، اور جہاں تک تمہارے میری بیوی ہونے کا تعلق ہے، سوال ہے، تو میں پیپرز بنوانے کا آرڈر دے چکا ہوں۔ میرے خیال میں کل یا پرسوں تک طلاق کے کاغذات آ جائیں گے، اس پر سائن کر دینا، اس کے بعد یہ قصہ بھی یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ میں بھی ان سب چیزوں کو مزید وقت نہیں دینا چاہتا، یہ وہ اہم کام تھا جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب لوگ تمہارے حوالے سے مجھے جاننے پہچانے، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تمہاری کنٹروورسی میرا نام کہیں پر بھی آئے، یہ قصہ ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ طلاق کے کاغذات آتے ہی میں سائن کر دوں گا، اور پھر ہمارا یہ جو نام نہاد کا رشتہ ہے یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ خیر مجھے جانا ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، تم شام تک اپنا فیصلہ کر لینا، مزید ان سب کاموں میں کوئی دیر نہیں چاہتا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا اور اب وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی باہر نکل گیا۔ عائشہ کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اسے بھی کچھ بڑا کرنا تھا، اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ بھائی یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ سب اتنے زخم، ان لوگوں نے تمہیں مارا؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا تھا، اسے بہت برے طریقے سے مارا پیٹا گیا تھا۔ شاید وہ لوگ اب تک اس سے راز اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے اور اس پر ابھی تک ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ شکر ہے کسی کو تو یاد آیا کہ یہاں کوئی راحیل نام کا آدمی رہتا ہے، ورنہ اس گھر میں تو شاید کسی کو میری فکر ہی نہیں۔ ابھی تک اس نے میری ضمانت کے لیے اپیل نہیں کی، تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ وہ اسے دیکھتے ہی جذباتی ہونے لگا تھا۔ بھائی میں خود مجبور تھی، اس میں کسی کا کیا خیال کرتی؟ میں نے تیسری دفعہ درخواست بھیجی تو جا کر کہیں قبول ہوئی، اور میں تم سے ملنے کے لیے یہاں آئی، ورنہ یہ لوگ تو ملنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ اور جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو گھر والے ہمارے رہے ہی کہاں ہیں، وہ لوگ تو بدل چکے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ دوسروں کے بچوں کی بھلائی سوچتے ہیں۔ ہماری ماں باپ نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے لوگوں کے بچوں کے بارے میں سوچا، اور تمہیں پتہ ہے ان لوگوں نے زاور کی شادی کر دی، جانتے ہو تم؟ وہ اب سروش کو بہت پسند کرنے لگا ہے اور اس رشتے کو قبول بھی کر چکا ہے، لیکن کسی نے نہ سوچا کہ میں زاور سے محبت کرتی تھی، میں اس کے بنا کیسے رہوں گی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو وہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی کتنی چالاک نکلی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس نے زاور کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا تک نہیں، وہ میری طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے اس کے خاطر اپنی ہاتھ کی کلائی کاٹ لی تو، اور اس نے آ کر مجھ سے ایک بار پوچھا تک نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میری حالت کتنی خراب تھی؟ ہمارے ماں باپ نے صاف جواب دے دیا ہے، ماما نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی ضمانت کی اپیل نہیں کریں گی، اور نہ ہی انہیں آپ جیسا بیٹا چاہیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائی، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں کہ تم نے یہ قدم اٹھایا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ زباریہ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہمارے باپ نے ساری زندگی خود کچھ بھی نہیں کیا، جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا، جو ہم کھاتے ہیں اس میں کچھ بھی ہمارا نہیں۔ دادا جان نے ان دونوں بھائیوں کو ان کے حصے کی جائیداد دی تھی اور خاندانی بزنس کرنے کو کہا تھا، لیکن ہمارے باپ نے اپنا خاندانی بزنس سنبھالنے کے بجائے اپنا حصہ مانگا تھا اور اس حصے کو 3 سال کے اندر اندر ضائع بھی کر دیا۔
کچھ بھی نہیں تھا ہمارے باپ کا اس جائیداد میں۔ یہ سب کچھ جو بنا ہے نا، اور جس پر ہم مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، سب کچھ زمان چاچو کا ہے، اور چاچو کے بعد ان کے بیٹے کا، میرا مطلب ہے بیٹے کا نہیں بلکہ بیٹوں کا۔ چاچو کا ایک اور بیٹا بھی ہے، داور حیدری، ان کی پہلی شادی میں سے۔ جب چاچو اپنی جائیداد کے پیپرز بنوا رہے تھے، چاچو نے کہا کہ وہ 3 حصوں میں جائیداد کو تقسیم کریں گے، اور ان کی اس بات پر تب کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، کیونکہ بابا کو یہ لگا تھا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اپنے تینوں بچوں میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں اپنے بیٹوں کے علاوہ انہوں نے میرا نام لکھا تھا، جبکہ زویا کے نام وہ حویلی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا کہ جائیداد میں میرا حصہ بھی بن رہا ہے، تو انہوں نے چاچو کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ راحیل کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر اس کے باپ کا کچھ نہیں ہے تو راحیل کا کہاں سے کچھ ہوا، راحیل کا بھی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے چاچو کو میرا نام پیپر سے ہٹانے پر فورس کیا۔ ایسا باپ ہے میرا، تاکہ میں ساری زندگی چاچو کے بچوں کے ٹکڑوں پر پلتا رہوں، جس طرح وہ ساری زندگی اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہیں۔ اس بات پر میری اور ان کی بہت لڑائی ہوئی تھی، اور بابا نے مجھے بتایا کہ یہ جائیداد میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، بابا اپنا حصہ لے کر ضائع کر چکے ہیں، یہ تو چاچا کا احسان ہے جو ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، ہمیں اتنا اچھا لائف سٹائل دے رہے ہیں۔ میرے باپ کا ساری زندگی اس کے احسانوں تلے رہنے کا ارادہ ہے، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ میں بہت سارے پیسے کمانا چاہتا تھا، اور بہت سارے پیسے کمانے کا بس یہی ایک راستہ تھا، اور تم نہیں جانتی جب میں جیل سے چھوٹوں گا میرے پاس بہت ہی پیسے ہوں گے، اور مجھے چاچو کا احسان دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ان لوگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے بہت پیسے دے رہے ہیں۔ ساری زندگی سہل ہو جائے گی، اور اپنی زندگی سیٹ کرنے کے لیے میں کئی لوگوں کو کسی طرح کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت مارا پیٹا، مجھ سے سچ اگلوانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی بات پر بیٹھا ہوا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ زباریہ جو اس سے اپنی باتیں کرنے آئی تھی، یہ سب سن کر خود بھی حیران رہ گئی ہے۔ تو اسے بھی پتہ تھا کہ یہ ساری جائیداد اس کے چاچو کی ہیں، یہاں تک کہ اس کے باپ کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے کبھی ان بچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا تھا کہ جائیداد میں ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔